حال ہی میں تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں۔ ٹی آر ایس نے وقت سے پہلے انتخابات کا جو داؤ کھیلا تھا اس میں اسے کامیابی ملی، لیکن کیا اسمبلی الیکشن کے بعد لوک سبھا چناؤ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے لیے آسان ثابت ہوں گے؟ ماہرین کے مطابق لوک سبھا انتخابات قومی مسائل پر لڑے جاتے ہیں، اس لحاظ سے آنے والے لوک سبھا انتخابات تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے لیے اتنے آسان نہیں ہوں گے جتنا کہ اسے سمجھا جا رہا ہے۔ سن 2014 میں علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست تلنگانہ کے پہلے اسمبلی انتخابات منعقد کیے گئے۔ اس میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نے اسمبلی میں واضح اکثریت اور 17 لوک سبھا نشستوں میں سے 11 نشستوں میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ٹی آر ایس کے صدر اور تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے اسمبلی کی میعاد مکمل ہونے سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل کرتے ہوئے دسمبر 2018 میں اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی راہ ہموار کی۔ اسمبلی الیکشن میں ایک بار پھر ٹی آر ایس نے بہترین مظاہرہ کیا اور اسمبلی کی 119 نشستوں میں سے 88 نشستیں حاصل کی۔ اسمبلی الیکشن میں شاندار کامیابی کے بعد ٹی آر ایس کے حوصلے کافی بلند ہے اور پارٹی کو یقین ہے کہ لوک سبھا الیکشن میں وہ حلقہ حیدرآباد کو چھوڑ کر 17 میں سے 16 لوک سبھا حلقوں میں کامیابی حاصل کرے گی۔ وہیں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تلنگانہ میں قومی سیاسی جماعتیں کانگریس اور بی جے پی ٹی آر ایس سے مقابلے کے لیے کتنا تیار ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی الیکشن کسی کے لیے بھی کیک واک نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے جو دیکھا ہے اسمبلی الیکشن میں جس طرح سے ٹی آر ایس نے سویپ کیا، اس کے علاقائی وجوہات تھے۔ پارلیمنٹ کے الیکشن اور اسمبلی کے الیکشن دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ پارلیمنٹ کے الیکشن میں جو قومی مدعے ہوتے ہیں وہ اس پہ بھاری ہوتے ہیں، اور جو اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں وہ علاقائی مدعوں کی بنیاد پہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے انتخابات اور پارلیمنٹ کے انتخابات اگر یہ بیک وقت بھی منعقد ہوتے ہیں تو جو ہمارے رائے دہندے ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کا رجحان، ان کی ترجیحات بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسمبلی کے لیے جو ریجنل ایسپریشنز رہتے ہیں ان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں قومی سطح پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تلنگانہ میں حال ہی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی کا مظاہرہ توقع کے برخلاف بہت ہی خراب تھا۔ خاص طور پر بی جے پی کو صرف ایک سیٹ پر کامیابی حاصل ہوئی تھی، جبکہ کانگریس کو صرف 19 نشستیں حاصل ہوئی تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں جہاں ان دو قومی پارٹیوں کے حوصلے اتنے بلند نہیں ہیں، وہیں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ایک فیڈرل فرنٹ کے قیام اور قومی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ کہ اسمبلی کے الیکشن میں تو بالکل ٹی آر ایس پارٹی جو ایک ریجنل پارٹی ہے اس کو بالکل کیک واک ہو گیا، لیکن کیا یہ اس کو ریپیٹ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے یہاں قومی منظر کو دیکھنا ضرور ہے۔ اب ایک بات یہ ہوئی کہ فیڈرل فرنٹ کی جو بات ہوئی، فیڈرل فرنٹ کیوں ایک ریجنل پارٹی شروع کرنا چاہتی ہے، چندر شیکھر راؤ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں فیڈرل فرنٹ کے نام پہ میں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کروں۔ تلنگانہ میں اس وقت 17 پارلیمنٹ کے حلقے ہیں، نشستیں ہیں، اور ایک حیدرآباد کا حلقہ جو کافی مجلس اتحاد المسلمین بڑی مضبوط ہے، یہاں اس کے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مقابل نہیں ہے۔ تو 16 حلقوں کی جہاں تک بات ہے، 16 حلقوں میں سمجھتا ہوں کہ دو قومی جو جماعتیں ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو قومی منظر ہے اس پر اپنا فوکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور ٹی آر ایس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا اسمبلی کے لیے جس ہم سمجھ رہے تھے۔ اس متاثر کرنے میں میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی ایک اسکیمز بنی، اس اسکیمز کو میں کہتا ہوں کہ ورنہ ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے، جس میں جو قومیں جس آکوپیشن سے جڑی ہوئی تھیں ان کو اس طرح کے فائدے پہنچائے گئے، جیسے کہ رائتا بندھو اسکیم تھا، اس میں کسانوں کے کھاتے میں جو ہے پیسے ڈالے گئے، اور وہ بھی، اور جو موازن تھے ان کو پیسے دیے گئے۔ شادی مبارک کا اسکیم ہوا، جو وہ شیفرڈ کمیونٹی تھی ان کو جو ہے بھیڑ دینا، اور برہمنس کو لینڈ، کارپوریٹ لینڈز دینا، اور اس طرح کی تو ایک جو ماڈل دیا اس میں ہر طبقے کو انہوں نے ذہن میں رکھا۔ تلنگانہ میں مسلمان 4 لوک سبھا نشستوں پر فیصلہ کن رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کی حمایت نے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا تھا۔ دیکھیے، مسلمانوں کی تعداد 4 ایسی پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی جہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ ایک سیٹ حیدرآباد کی ہے جو ایم آئی ایم لے کے جاتی ہے، وہ ایم آئی ایم کو لے کے جانا کیونکہ دوسری پارٹیز کوئی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ان کے سامنے نہیں کھڑا کرتی ہیں ایم آئی ایم کے سامنے۔ اور دوسری چیز یہ لگتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ نہیں لگتا کہ ان کو ووٹ کیوں نہیں دینا چاہیے، ان کے پاس اس کا کوئی سبب نہیں ہے، تو ایک سیٹ تو مسلمانوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ ایم آئی ایم کے فیور میں کرتے ہیں۔
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की कामयाबी में समाज के दूसरे तबकात के साथ मुसलमानों के लिए रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमात को अहम वजह करार दिया जा रहा है। अगर अगले लोकसभा इंतखाबात में कौमी मुद्दे रियासती अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं रहे तो समझा जा रहा है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए भी टीआरएस अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट।